أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. صدق الله العظيम। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, सूरह अहज़ाब की 49वीं 50वीं 51वीं और 52वीं आयत, कुल 4 आयतें हमारे सामने तिलावत की गई। इन चारों आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से और आपके वास्ते से बाज़ी अहकाम आपकी उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तालीम फरमाए हैं, तलक़ीन फरमाए हैं। और बहुत सी चीज़ें इन 4 आयतों में ऐसी जिक्र की गई हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत हैं। और ये आयतें निकाह की और दूसरे अहकाम से मुताल्लिक़ आयतें हैं, इसलिए इन आयतों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए ताकि अहकाम के सिलसिले में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मुआमलात और जो अखलाकियात और जो मुआशरत हमको सिखलाई हैं, वो मुआशरत हम अपने घरों में, अपने मुआशरे में, अपने समाज में नाफिज कर सकें। एक तो ये है कि आदमी दीनदार हैं, तो दीनदार होने का एक पैमाना है, उसकी इबादतें महफूज हैं, यानी वो ज़कात भी दे रहा है, वो हज भी अदा कर रहा है, नमाजें भी पहली सफ में पढ़ रहा है। और ये तो दीनदारी का वो मफहूम है जो हमारे जहन में है।
اور ایک دینداری کا وہ مفہوم اور دینداری کا وہ مطلب ہے جو شریعت بتلاتی ہے۔ شریعت بتلاتی ہے کہ مسلمان تب دیندار ہوگا جب وہ پانچوں شعبوں کو، ایمانیات کو، عبادات کو، معاشرت کو، اخلاقیات کو، معاملات کو، پانچوں شعبوں کو اپنی زندگی میں اتارے گا اور پانچوں شعبوں میں اسلام جو کہہ رہا ہے اس کو فالو کرے گا، تب جا کر آدمی دیندار کہا جائے گا۔ یہ تو ایسی ہی بات ہو گئی کہ ہر آدمی اپنی اپنی زندگی میں ایک چیز کو پکڑے ہوئے ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ میں دیندار ہوں، میں مسلمان ہوں۔ جیسے ایک آدمی یہاں ایسے علاقے میں نکل جائے، کوئی بچہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ٹائر لے کے چھوٹا سا نکل جائے اور یہ کہے کہ میرے پاس BMW ہے، کوئی اسٹیئرنگ لے کر بیٹھ جائے گھر کی گلی میں اور کہے کہ میرے پاس فارچونر ہے، ہر آدمی اپنا الگ الگ پارٹس لے کر بیٹھے ہیں۔ تو بچوں کو تو ٹھیک ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے ہیں اپنا کھیل کر رہے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ بڑے بھی ایسا ہی کھیل کرتے ہیں۔ کوئی صرف نماز پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں کاروبار میں جھوٹ بولتا ہوں، وہ میں دھوکہ دیتا ہوں، لیکن نماز نہیں چھوڑتا مجھ سے۔ اللہ کا شکر ہے 5 وقت کی نماز ہے، ہاں ٹھیک ہے 5 وقت کی نمازیں ادا ہو رہی، اس پر اللہ کا شکر ہے، لیکن دکان پر شریعت کو فالو نہیں کیا جا رہا، اس پر استغفار کون کرے گا، اس سے توبہ کون کرے گا؟ کوئی کبھی کبھی اپنے فخر کے لیے کہتا ہے کہ میں ٹوپی پہنوں نہ پہنوں، میں 5 وقت کی نماز پڑھوں نہ پڑھوں، اور میں کاروبار میں جھوٹ نہیں بولتا، ہاں ٹھیک ہے کاروبار میں جھوٹ نہیں بولتے ہیں، سلام ہے آپ کو، 100 توپوں کی سلامی، پر یہ کہاں سے کہ نماز پڑھو نہ پڑھو؟ شریعت صرف ایک چیز کو فالو کرنے کا نام ہے، شریعت پورا دائرہ ہے، ان تمام دائروں کو اپنی زندگی میں اتارنے کا نام اور اس دائرے میں رہنے کا نام شریعت ہے۔ تو اس چیز کو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم تھے۔ وہ پہلے یہودی تھے، یہودی مذہب میں اونٹ کے گوشت کی اجازت نہیں تھی، اونٹ کا گوشت حلال نہیں تھا۔ جب اسلام قبول کیا، اسلام میں اونٹ کا گوشت حلال ہے، لیکن کھانا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کھائیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کھائیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں نہیں کھاتا ہوں، تاکہ اسلام کا حکم بھی نہیں ٹوٹے گا اور یہودیت والے مذہب پر بھی عمل ہو جائے گا۔ قرآن نے اس کو سخت ناپسند کیا اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ ایمان والو آدھے ادھورے والا اسلام نہیں، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ تو ان آیات میں آگے جو مضمون آ رہا ہے وہ ہماری معاشرت کے تعلق سے کچھ احکامات ہیں، کچھ چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، چونکہ اوپر سے بیک گراؤنڈ سے پیچھے ساری یہی باتیں ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی چچا زاد بہن حضرت زینب کے ساتھ نکاح ہوا، اور وہ زینب پہلے جو ہے وہ زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پالک بیٹے تھے۔ اس پر مشرکین نے بہت شور مچایا، منافقین نے بہت شور مچایا کہ کیا بات ہو گئی کہ اپنی بہو سے نکاح کر لیا، حالانکہ وہ زید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے نہیں تھے، منہ بولے بیٹے تھے، اور منہ بولے بیٹے کی شریعت میں رشتوں کے اعتبار سے کوئی اہمیت اور حقیقت نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا جو نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا، اور اس پر جو منافقین اور مشرکین کی طرف سے خوب شور مچایا جا رہا تھا، اس پر اللہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ دیکھو ہم نے اپنے نبی کے لیے چیزیں حلال کی ہیں، ہم نے اپنے نبی کے لیے یہ عورتیں حلال کی ہیں، اس لیے تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اس آیت سے پہلے ایک اور آیت لا کر ایک حکم بتایا گیا کہ ایک ایمان والا جب کسی مومنہ عورت کے ساتھ نکاح کرے گا تو نکاح کرنے کے بعد یا تو نکاح میں مہر جو شوہر کی طرف سے بیوی کو دیا جاتا ہے، مہر متعین ہوا ہوگا یا مہر متعین نہیں ہوا ہوگا۔ اگر نکاح میں مہر متعین ہوا ہے اور اس کے بعد میاں بیوی اپنی پوری زندگی گزار رہے ہیں اور پھر درمیان میں کسی وجہ سے طلاق ہو گئی، تو جتنا مہر متعین ہوا تھا وہ مہر دینا ہے۔ اور اگر مہر متعین ہوا ہے اور نکاح کے بعد
تنہائی میں میاں بیوی کے ملنے سے پہلے پہلے شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی. ایسا ہوتا ہے؟ ابھی تو نکاح بھی نہیں ہوا اور نکاح ہونے کے فوراً بعد ابھی تو میاں بیوی ملے اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی. تو ایسے موقعوں سے چونکہ ابھی مرد نے عورت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا شروع نہیں کیا تو جو مہر متعین ہوا تھا وہ مہر کا آدھا حصہ شریعت کی طرف سے لازم ہوتا ہے، پورا حصہ لازم نہیں ہوتا. اور اگر ایسا نکاح ہوا تھا جس میں مہر ہی نہیں تھا تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اب اس عورت کو عدت تو نہیں گزارنا. عدت کہتے ہیں طلاق کے بعد عورت اپنے 3 حیض کے زمانے تک ایک جگہ جو ہے وہ ایک گھر میں بیٹھتی ہیں، شوہر کے گھر میں زیادہ بہتر ہے، وہاں بیٹھتی، اس کو عدت گزارنا کہتے ہیں. اور عدت کا اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر ایک شوہر سے نکاح میں طلاق پانے کے بعد فوراً دوسرے شوہر سے نکاح کر لے گی تو اگر پہلے شوہر کا قطرہ منی کا اس عورت کے پیٹ میں بچے کی صورت میں اگر پرورش پا رہا ہے پہلے دوسرے تیسرے مہینے میں تو اندازہ نہیں ہوتا ہے، اور پھر اس نے نئے شوہر کے ساتھ نکاح کر لیا تو یہ بچہ جو کہ تھا پہلے شوہر کا اب سمجھا جائے گا دوسرے کا. تو نسب میں جو ہے وہ خلط ہو جائے گا، گڑبڑی ہو جائے گی، آپس میں ایک کا نسب دوسرے سے مل جائے گا. اور شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. شریعت فیملی سسٹم بتاتی ہیں، شریعت نسب بتاتی ہیں. تو اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ اگر ایک مرد نے دوسری عورت کو طلاق دی ہے تو وہ عورت عدت گزارے گی. پر یہ عدت گزارنے کا وقت اور مرحلہ اس وقت آتا ہے جبکہ میاں بیوی نکاح کے بعد باقاعدہ اپنی زندگی شروع کر چکے ہوں، وہ تنہائی میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتا چکے ہوں تب. اور اگر نکاح کے فوراً بعد طلاق ہو گئی، ابھی میاں بیوی کے درمیان تنہائی میں وقت گزار فوراً نہیں ہوئی، 1 سال کے بعد نکاح، مثلا ہمارے یہاں اس قسم کے کیسز آتے ہیں، لڑکا آیا یا جو ہے وہ مفتیان سے پوچھ کر آن لائن گواہوں وغیرہ کے ساتھ نکاح کروایا، لڑکی وہاں ہے لڑکا یہاں ہے، یا لڑکی یہاں ہے لڑکا وہاں ہے، ان دونوں کا آپس میں کوئی جسمانی رشتہ نہیں ہوا، تنہائی میں یہ کبھی نہیں ملے، پھر کاغذات کے پرابلم کی وجہ سے یا کسی وجہ سے آگے جا کر ان کا رشتہ باقی نہیں رہا اور مرد کی طرف سے عورت کو طلاق دے دی گئی. تو ایسی عورت کو شریعت عدت گزارنے کا حکم نہیں دیتی. اور ایسی عورت کو مہر کے طور پر چونکہ مہر متعین نہیں ہوا ہے تو پھر اس صورت میں متعہ شریعت میں کہتے ہیں جو طلاق، ایک تو شیعوں کے یہاں متعہ ہوتا ہے وہ نہیں، ایک متعہ ہمارے یہاں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مرد اپنی بیوی کو طلاق دے تو طلاق میں جو مہر اس کو دینا ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے، اس کے علاوہ ایک جوڑی کپڑا جو اس عورت کے ساتھ حسن سلوک کے طور پر مرد کی طرف سے دیا جانا چاہیے. اور یہ ایک جوڑی کپڑا اکثر صورتوں میں تو مستحب ہے. ایک جوڑی کپڑے کا مطلب یہ ہے کہ پورا شریعت نے تو یہاں تک اس کے یعنی ایسا کپڑا جس کو پہن کر وہ باہر نکلے. تو علماء نے کہا کہ اس میں اس کا اندرونی لباس بھی آ گیا، اس کا باہر نکلنے کے وقت جو برقع پہنتی ہے وہ بھی آ گیا. اب یہ کہ وہ کیسا ہوگا، اگر دونوں مالدار ہیں تو پھر اچھے طرح کا ہونا چاہیے، اگر میاں بیوی دونوں غریب ہیں تو پھر اس صورت میں غریبوں والے جو کپڑے ہیں وہ یعنی جیسی زندگی وہ گزارتے ہیں اس طرح کا ان کو مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کو کہ اپنی طرف سے تحفہ پیش کریں. زیادہ تر طلاق کی صورتوں میں اس طرح کا کپڑا دینا مستحب ہے. ایک طلاق کی صورت ایسی ہے جس میں یہ کپڑا دینا اور اس طرح کا حسن سلوک کرنا واجب ہے. یہ وہ صورت ہے کہ مرد نے نکاح کیا عورت کے ساتھ اور نکاح کے بعد دونوں کا باہم ملاپ نہیں ہوا، مہر بھی کچھ طے نہیں ہوا تھا اور پھر طلاق ہو گئی. تو ایسی صورت میں مرد کو حکم دیا جاتا ہے کہ مہر تو دینا نہیں ہے چونکہ آپ نے عورت کے ساتھ وقت نہیں بتایا. البتہ اس عورت کو متعہ کے نام سے آپ ایک جوڑی کپڑا جس کی یہ کیفیت ہے وہ سارا لکھا ہوا ہے شریعت کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں، وہ مرد کو عورت کے ذمے، عورت کو جو ہے وہ دینا مرد کے ذمے واجب ہے. تو یہ پہلی آیت میں اسی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، یا ایھا، یعنی دیکھیے کہ شریعت معاشرت کو کتنی اہمیت دیتی ہے. جس قرآن میں اللہ نے نماز کا حکم بیان فرمایا،
جس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم بیان فرمایا، جس قرآن میں اللہ رب العزت زکوٰۃ اور حج کا حکم بیان فرمایا، اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی ذکر کر رہے کہ اگر ایک مرد نے عورت کو طلاق دی ہے اور اس کا مہر متعین ہوا ہے نہیں ہوا ہے، آپس میں ان کے دونوں کے سنبندھ ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں، جسمانی تعلقات ہوئے ہیں نہیں ہوئے، تو کون سی صورت میں کیا حکم ہوگا۔ اسی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ معاملات کی اور معاشرت کی شریعت کی نگاہ میں کتنی اہمیت ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان والو، سب سے پہلے تو یہ شریعت نے حکم دیا اے ایمان والو، مطلب یہ ہوا کہ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم شریعت کے دیے ہوئے سارے احکام کو فالو کرو۔ اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نے ایمان والی عورتوں سے نکاح کر لیا ہو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی ان کو طلاق دے دیو۔ ہاتھ لگانے سے مراد ہے تنہائی میں وقت گزارنا، ایسا وقت گزارنا کہ آپس میں جسمانی تعلقات قائم کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، نہ شریعت کی جانب سے نہ کوئی جسمانی رکاوٹ ہے نہ کوئی طبعی رکاوٹ ہے۔ شریعت کی جانب سے رکاوٹ کی مثال، مثلا اس حالت میں میاں بیوی تنہائی میں ملے کہ عورت حیض کے دنوں سے گزر رہی تھی، تو ظاہر ہے کہ حیض کے دنوں میں مرد کو اجازت نہیں ہے عورت سے جسمانی تعلقات قائم کرنے، تو بھلے سے تنہائی میں ملے، پر شریعت کی نظر میں یہ تنہائی میں ملنا ویلڈ نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، کیونکہ ابھی وہ عورت حیض کے ایام سے گزر رہی ہے اور ان ایام میں مرد کو اجازت نہیں ہے عورت سے جسمانی تعلقات قائم کرنے کی، آخر تک کے جو جسمانی تعلقات ہوتے ہیں۔ تو یہاں ہاتھ لگانے سے مراد، جس کو ہم عرف میں ہاتھ لگانا بولتے وہ مراد نہیں، ہاتھ لگانے سے مراد ہے تنہائی میں جسمانی تعلقات قائم کرنا۔ اے ایمان والو، جب تم نے ایمان والی عورتوں سے نکاح کر لیا، ایمان والی عورتوں سے، معلوم یہ ہوا کہ ایک ایمان والے مرد کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مومنہ اور کافرہ لڑکی سے نکاح کریں، ایمان والی عورتوں سے نکاح کر لیا ہو، پھر ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی ان کو طلاق دے دی ہو، تو تمہارے لیے ان عورتوں کے ذمے کوئی عدت نہیں ہے جس کو تم شمار کرنے لگو، سو تم ان عورتوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ وہی ایک جوڑی کپڑا ان کو دینا ہے، اور یہ بہت اہم حکم ہے۔ آگے شریعت کہہ رہی ہے وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور تم ان عورتوں کو اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ دیکھو عام طور سے طلاق کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ غصے میں ہوتے ہیں، بہت اطمینان کے ساتھ نہیں ہوتے، غصے میں مرد آ کے اول فول بک، شریعت اس کی تعلیم نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ طلاق بھی دینا ہے، جیسے آپ نے نکاح میں 25 بار استخارے کیے تھے، 50 لوگوں سے پوچھا تھا، تحقیق کی تھی، یہ طلاق میں کیوں دھڑلے سے دے دیتے ہیں؟ طلاق بھی تو شریعت کا ایک تو شریعت نے بہت ناپسند کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں، حلال ہے طلاق دینا، حلال اور جائز چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق، لیکن چونکہ ہم دوسرے لوگوں کی طرح یہ نہیں کہتے کہ جنم جنم کا رشتہ، کبھی کبھی آدمی کی طبیعت میں، دونوں میاں بیوی کی طبیعت میں موافقت نہیں ہوتی ہے، تو شریعت پھر الگ جو ہے وہ ہونے کا راستہ دیتی ہے۔ ہمیشہ کے لیے عورت پر ظلم ہی ہوتا رہے وہ شریعت نہیں کہتی، لیکن شریعت کے دیے گئے طلاق کے اختیار کا مردوں کا غلط استعمال کرنا بھی شریعت کی نظر میں بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر مجبوری کے درجے میں آپ جو شریعت کے سٹیپس دیکھیں گے، یہ طلاق کے بارے میں غیر مسلموں کی طرف سے جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق کی وہ جو اصل حقیقت ہے وہ نہیں سمجھتے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو کیا کرنے کا، شوہر کن کن مرحلوں سے اپنے اور بیوی کے درمیان ہوئے اختلاف کو ختم کر سکتا ہے، بات کرنا بند کر دے، بستر الگ کر دے۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں یہ سارے طریقے اللہ، آخر میں کوئی علاج نہ ہو تو پھر خاندان کے دونوں خاندان کے بڑوں کو درمیان میں ڈالے، پھر بھی اگر نہیں بن پاتی ہیں تو پھر مجبوری کے ذریعے میں شریعت نے مرد کو یہ اجازت دی ہے کہ تم طلاق دو، اور طلاق دیتے وقت یہ حکم دیا ہے وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، کہ تم ان عورتوں کو اچھے طریقے سے رخصت کرو۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جتنے طلاق ہوتے ہیں 99%، بلکہ
ایک درجے میں کہہ لو 100% ہمارے یہاں جتنے طلاق ہوتے ہیں وہ سب جھگڑے کے فوراً بعد ہوتے ہیں طلاق. حالانکہ شریعت یہ اور وہ سب اس حالت میں طلاق ہوتے ہیں کہ ایک تو عورت کو طلاق دی، اس کے بعد گھر سے ذلیل کرتا ہے، آدمی ذلیل کر کے نکالتا ہے، فون پر اگر طلاق دینا ہے لکھ کر طلاق دینا، ہر حالت میں کسی نہ کسی طرح وہ عورت کو نیچا دکھا کر طلاق دیتا ہے. شریعت کا یہ شریعت تو یہ حکم دیتی ہے کہ تم اچھے سے طلاق دو، طلاق دینے کے بعد اچھے سے عورت کو رخصت کرو. آپ شریعت کا یہ حکم بھی تو دیکھیے، دنیا میں ساری تہذیبیں جتنی بھی ہیں وہ سب مخالفت کے موقع سے اچھا سلوک کوئی نہیں کرتا. جھگڑے کے موقع سے ویسے نارمل تو سب لوگ اچھا سلوک کرتے ہیں، مخالفت کے موقع سے کوئی نہیں کرتا. شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تم میں بن رہی تھی تو تم نے بیوی سے اچھا سلوک کیا، یہ کوئی بڑی بات نہیں. بڑی بات تو یہ ہے کہ جب تمہاری نہیں نبھ رہی ہے اور جب تم یہ رشتہ ختم کرنے کے دروازے پر اس کی کگار پر کھڑے ہو، ایسے موقعوں سے بھی تم عورت کو اچھا سلوک کرو تو یہ تمہارے مرد کی مردانگی کی بات ہے. کتنا مشکل کام ہے، لیکن شریعت نے یہی کہا. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ ہماری شریعت کا حکم ہے کہ عورتوں کو طلاق کے وقت الفل مت بولو، اچھے طریقے سے رخصت کرو. ہو سکتا ہے تو ایک جوڑی اپنی طرف سے بعض صورتوں میں مستحب ہے اور بعض صورتوں میں واجب ہے، اپنی طرف سے تحفہ دو، ہدیہ دو، کپڑا دو اور روانہ کرو. اور ایسے جملے مت کہو کہ آئندہ ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں آپ کے دروازے بند ہو جائیں. شریعت یہی چاہتی ہے کہ طلاق نہیں نبھے. کبھی ایسا ہوتا ہے بہت جذبات میں طلاق دے دیتے، پھر بعد میں افسوس ہوتا ہے. تو اگر ایسا کچھ نہیں کہا ہے تو واپسی کا یو ٹرن، واپسی کا رستہ کھلا ہوا ہے. اور اگر اتنا سب کچھ بول دیا ہے کہ عورت کے دل کے دروازے ہی بند ہو گئے تو کس منہ سے یہ مرد واپس اس عورت سے رشتہ مانگنے جائے گا؟ تو شریعت میں طلاق ایک مجبوری سے اٹھایا جانے والا قدم ہے، جس قدم کو بھی بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے. اب دیکھیں، شریعت طلاق کو دشمنی کا ذریعہ نہیں سمجھتے، اسی لیے مرد کو حکم ہے کہ اگر عورت کو طلاق دی ہے، عدت یہ اپنی ماں کے گھر نہیں گزارے گی، جیسے جھگڑا کر کے ماں کے گھر چلی جاتی، عدت شوہر کے گھر میں گزارے گی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے مرد کو یہ حکم ہے کہ تم عورت کو اپنے گھر میں عدت گزروانے کے لیے رکھو، اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ جب تک یہ عدت میں رہیں اس کے گھر میں رہنے کا خرچہ، اس کا نان نفقہ، اس کے پہننے بہننے کا پورا خرچہ مرد کے ذمہ ہے. اور اس کے بعد جب وہ عورت گھر سے اس دروازے سے جا رہی ہے تو ساتھ میں کچھ کہنا نہیں ہے بلکہ اچھے طریقے سے رخصت کرنا ہے. ایک تو یہ شریعت کی قرآن پاک میں یہ تعلیم ہے، اور ایک ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں. اس سے ہٹ کر جو کافروں کا معاشرہ ہے، خاص کر یہ سیلیبریٹیز جن کو کہتے ہیں، اداکاروں کا، کھلاڑیوں کا، ان میں آپ دیکھیں کبھی کبھی ان میں جو ہے وہ طلاقیں ہوتی ہیں. وہ باقاعدہ میاں بیوی آتے ہیں، آپس میں بیٹھ کر طے کرتے ہیں، پھر پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ہم نے آپس میں اب فیصلہ کیا ہے کہ ہم الگ الگ رہیں گے، کوئی جھگڑا نہیں، کچھ نہیں، آپس میں دونوں اپنا الگ الگ رکھا، اب ہم ساتھ میں نہیں رہ سکتے، اس لیے ہم نہیں کہتے کہ مسلمان بھی پریس کانفرنس کریں، لیکن کتنے ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچ سمجھ کر باقاعدہ طے کر کے وہ آپس میں ایک دوسرے سے اپنے راستے الگ کرنے کا سوچتے ہیں اور اختیار کرتے ہیں. تو یہ تو ہماری شریعت کی تعلیم تھی کہ طلاق غصے میں دی جانے والی چیز نہیں ہے. جیسا میں نے پہلے کہا کہ نکاح کے موقع سے 1000 بار سوچتا ہے تو طلاق کے موقع سے مرد کیوں نہیں سوچتا؟ تو یہ شریعت کی بہت، یہ چھوٹا سا جملہ ہے وصل یہ ہو. اور ایک قدم آگے بڑھ کر ہم کہیں آپ سے کہ یہ شریعت کا جو حکم ہے صرف نکاح اور طلاق کے باب میں، کہیں بھی ہمارے بزرگوں کی، ہماری شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ کہیں سے بھی آپ اپنا کانٹریکٹ ختم کر رہے ہیں تو جھگڑ کر مت ختم کرو. آپ سے نہیں، دوستوں سے آپ اپنا ہٹ رہے ہیں، ایک ملازم اپنے سیٹ سے جو ہے وہ ہٹ رہا ہے، سیٹ ملازم کو اپنی دکان سے نکال رہا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرو کہ اتنے عرصے تک تو رہا اور اتنا تمہارا بیچ مہینے میں تم جا رہے ہو، اتنا تمہارا بنتا ہے، یہ لو اوپر سے یہ 500 روپیہ میری طرف. کہیں سے بھی الگ ہو رہے ہیں تو جھگڑ کر الگ ہونا نہیں چاہیے. جھگڑ کر الگ ہونے والے کے لیے واپسی کا راستہ ہمیشہ بند ہو جاتا ہے. اور وہ ملازم بھی بہت اندر بھرا ہوتا ہے کہ سیٹ نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ کہ میں تو کھری کھری سنا کے جاؤں گا. ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہ العالیہ، مدرسوں میں جو اساتذہ ہوتے ہیں جب وہ کسی مدرسے سے الگ ہونا چاہتے ہیں ہمیشہ ان کو تعلیم دیتے ہیں کہ جھگڑ کر، ایک تو الگ نہیں ہونا ہے کیونکہ مسئلے سب جگہ رہتے ہیں، ایک جگہ جم کر کام کرو ایسا فرماتے ہیں. اور
فرماتے ہیں کوے سب جگہ کالے ہوتے ہیں، تو مسئلے سب جگہ ہوتے ہیں، کوئی جگہ دنیا میں اس آسمان کے نیچے ایسی نہیں ہے جہاں آدمی کو کوئی غم نہ ہو۔ جنت ہے جس میں اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، باقی دنیا میں تو مسائل رہیں گے۔ اور اگر مجبوری کے درجے میں الگ ہونا پڑے تو جھگڑ کر علیحدہ مت ہو، ایسا کر کے مت جاؤ کہ پلٹ کر آپ دوبارہ اس مدرسے کے دروازے سے انٹر نہ ہو سکے، اس طرح جھگڑا کر کے منع کرتے ہیں۔ اور یہ صرف مدرسے کی حد تک نہیں، ہر جگہ کہیں بھی آدمی کسی بھی جگہ اتنا اچھا سلوک کر کے جاؤ کہ پلٹ کر کل کو تمہارا سیٹ ملے تو 2 قدم آگے چل کر تم سے سلام کرنے کے لیے آئے، نہ کہ تم کو دیکھ کر منہ پھیرے کہ یہ وہ شخص ہے۔ تھوڑے دن تو 3 4 دن تو بہت اچھا لگے گا کہ میں نے سیٹ کو کھری کھری سنا دی، سیٹ کے دوسرے نوکر بھی آ کر کہیں گے کہ واہ واہ تو نے جو ہے وہ آج بڑی جرت کا کام۔ لیکن یہ خوشی 3 4 دن کی رہے گی، بعد میں ہمیشہ کے لیے افسوس رہے گا کہ کیوں میں نے غصے میں ایسی ایسی باتیں کی۔ یہی حال آدمی جب طلاق دیتا ہے تو اس وقت نہ صرف عورت کو، اس کے پورے خاندان کو لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور جو اس کے جی میں آتا ہے، جو اس کے منہ میں زبان پر آتا ہے، سب کچھ بک دیتا ہے۔ بعد میں نہ وہ اس لڑکی کو منہ دکھانے کے قابل رہتا ہے، نہ اس کے خاندان والوں کو، نہ اس کے باپ کو، نہ اس کے کسی کے ساتھ کوئی کسی قسم کا رشتہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو یہ شریعت کے اس حکم کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ ہم ایسا نہیں کہتے کہ ہمیشہ مردوں کی طرف سے غلطی ہو، یہی غلطی عورتوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے کہ اگر عورت جدا ہونا چاہتی ہے تو اچھی طریقے سے جدا ہو، اس میں اپنے بھائیوں باپ سب کو بلا کر خوب جو ہے وہ شوہر کی تذلیل کرنا اور ذلت کرنا، یہ سب شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ اچھے طریقے سے بھی جو ہے وہ اچھے راستے سے بھی میاں بیوی، بہت اسٹیپ ہے، بہت ذریعے ہیں، بہت طریقے ہیں کہ اگر میاں بیوی کو آپس میں مثلا شوہر طلاق نہیں دے رہا ہے تو ایک راستہ ہے کہ باہر سے جو ہے وہ گھنڈوں کو بلایا جائے، اس کو پٹوایا جائے اور زبردستی اس سے طلاق بلوایا جائے۔ اور بھی راستے ہیں شریعت میں، اور بھی طریقے ہیں کہ اگر مرد طلاق نہیں دے رہا ہے اور عورت کو مجبوری ہے تو وہ کیا کرے۔ وہ ہمارے لوگ دنیا کی کورٹ میں جاتے اس لیے پتہ نہیں چلتا ہے کہ اور کیا راستے ہیں، وہ اسلامی عدالت میں اسلامی قاضی کے پاس جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اور کیا کیا راستے ہیں، کن کن راستوں سے اس رشتے کو سنبھالا یا اس رشتے کو اگر توڑنا ہے تو توڑا جا سکتا ہے۔ چونکہ یہ اہم حکمت ہے اس لیے اس پر تفصیل سے بات ہوئی۔ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اس پر عمل کرنے والا اپنی زندگی میں کسی جگہ کبھی نہیں پچھتائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے لگے گا کہ میں تھوڑا سا سر جھکا لیا، میں نے اتنا اس عورت نے ظلم کیا، لیکن پھر بھی میں نے اس سے تھوڑی دیر کے لیے لگے گا، لیکن بعد میں ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں سکون پائے گا۔ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور تم ان عورتوں کو اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ آگے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی جن کا مہر تم نے ادا کر دیا ہوں وہ تمہاری بیویاں 4 سے زائد ہم نے خاص تمہارے لیے حلال کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص آپ کے ساتھ یہ اکرام فرمایا تھا کہ 4 سے زائد بیویوں سے نکاح کرنے کی آپ کو اجازت تھی۔ مردوں کے لیے تو صرف 4 عام مومنین کے لیے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص خاص مصلحتوں اور خاص خاص حکمتوں کی وجہ سے 4 سے زائد بیویاں رکھنا آپ کے لیے حلال کیا تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اور ایک بڑی بات اس آیت میں اللہ نے یہ فرمائی، اللاتی آتیت اجورہن، جن کا مہر تم نے دے دیا، ادا کر دیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نکاح ہوئے، ایک وقت میں آپ کے کل 11 نکاح ہوئے اور ایک وقت میں آپ کے نکاح میں 9 عورتیں رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مہر ادھار نہیں رکھا ہے، ہمیشہ نقد ادا کیا ہے مہر۔ کبھی کسی بھی نکاح میں آپ نے، ہمارے معاشرے میں ایک تو مہر کم رکھتے ہیں، پہلی برائی، دوسری برائی ادھار رکھتے ہیں، تیسری برائی اگر نقد رکھتے بھی ہیں تو پھر رات کو عورت کو حوالے کر کے پھر دھیرے سے مرد بہلا پسلا کر کے تو کیا کرے گی یہ وہ، مجھ کو کاروبار میں ضرورت ہے، نفع ہوگا تجھ کو، اس طرح کر کے۔ اور جو لوگ ادھار مہر فاطمی رکھیے لیکن ادھار رکھیے، کیا فائدہ بھائی، آپ 10,000 رکھو، 15,000 رکھو، لیکن فوری طور پر دو، ادھار مت رکھو۔ اور ہمارے بعض بزرگان کے یہاں تو یہ کہ وہ ادھار رکھتے تو نکاح نہیں پڑھاتے تھے کہ یہ کیا بات ہو گئی، زندگی میں ایک بار عورت کو دے رہے ہیں اور اس میں بھی اتنی آنا کہانی۔
تو نقد جو ہے وہ مہر دے دینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ادھار نہیں رکھا. بہت سے حضرات جوش میں آ کے بہت بڑا مہر طے کرتے ہیں. مہر فاطمی 1,25,000 کا اعلان مسجد میں ہوتا ہے، پھر رات کو دیتے نہیں ہے بیوی کو. کئی زمانے ایسے گزر جاتے ہیں، پھر اخیر میں جب مرد بوڑھا ہو جاتا ہے یا بہت مجبوری کے درجات آتے ہیں تو پھر عورت سے جو ہے وہ معاف کروا لیتے ہیں کہ تو مجھ کو معاف کر دے. میں عورت کہتی ہے مجبوری میں کہ اب تو کیا لیں گے ان سے. مجبوری میں عورت کہتی ہے کہ میں نے معاف کر دیا. ایسا معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا. یہ پریشر والا معاف کرنا ہے، دل سے معاف کرنا نہیں ہے. ایسے ہی میراث میں بھی بہنیں عام طور سے کہہ دیتی ہے کہ بھائی ہموں نے تمہارا تھی کہیں نہیں جو ہے اپنو رشتوں محبت نہ تھی باقی ریٹلوچ کافی سے. یہ معاف کرنے سے، بہنوں کے معاف کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ تم جو عورت بہن کی میراث کا حصہ بنتا ہے وہ بیگ میں بھر کے اس کے گھر میں آپ دیوار سے اوپر اندر ڈال دو، پھر دیکھو کہ پیسے واپس آتے کہ نہیں آتے. تو یہ تو بھائی لوگ سب ایسا پریشر بناتے ہیں کہ ہم اتنے دن سے کاروبار میں ابو کا ساتھ دے رہے تھے، یہ کر رہے تھے، تو اور تمہاری شادیوں پر اتنا خرچہ ہوا، یہ ہوا وغیرہ، تو اور تم کو عمرہ بھی کروایا، حج بھی کروایا، پتہ نہیں کیا کیا گنواتے ہیں. تو بیچاری بہن خود ہی کہہ دیتی ہے کہ مجھ کو تو کچھ نہیں چاہیے، اور اللہ کا شکر ہے ہم جس گھر میں ہیں جہاں ہمارا نکاح ہوا اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے. لیکن بھائی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ بہن کے اس جملے پر اس کو میراث سے محروم کرے. فوری طور پر اس کو میراث دینا چاہیے. خیر میراث تو دوسرا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں یہ مسئلہ یہ ہے کہ مہر مرد حضرات اپنی عورتوں کو نہیں دیتے ہیں. تو اللتی آتیت اجورہن، اس جملے سے ہم کو یہ تعلیم ہوئی کہ مہر فوراً ادا کر دینا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دی گئی تھی. پھر آگے فرمایا وما ملکت یمینک، اور جو غنیمت کا مال اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا اس میں سے جو باندیاں تمہاری مالکی میں آ گئی وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص بات اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ جب دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے کے بعد جو باندیاں آتی تھیں، جو جن کو غلام اور باندیا بنا دیا جاتا تھا، اس میں سے ایک تو تقسیم ہوتا تھا کہ بھائی اتنا حصہ اس کو، اس آپ کو اللہ نے یہ اختیار دیا تھا کہ مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے آپ جس پر انگلی رکھ کر اپنی طرف لینا چاہے لے سکتے ہیں. چنانچہ آپ نے بنو قریظہ کے موقع سے حضرت صفیہ بنت حیی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 پاک بیویوں میں سے ایک پاک بیوی ہیں، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے منتخب فرمایا. پھر ان کے ساتھ آپ نے باقاعدہ نہیں باندھی نہیں رکھا، ان کو آزاد کیا اور باقاعدہ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. تو 9 یعنی 4 سے زائد نکاح بھی آپ کی خصوصیت، پھر باندیوں میں سے جس کو آپ لینا چاہیں یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے. مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک، اور ہم نے تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالہوں کی بیٹیاں، کزن جن کو بولتے ہیں، یہ سب بھی تمہارے لیے حلال ہے جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے لیے یہ شرط تھی کہ آپ اپنے خاندان میں کوئی نکاح کرنا چاہیں تو شرط یہ تھی کہ مکے سے مدینہ ہجرت کی ہے تو ہی آپ نکاح کیجیے ان کے ساتھ. اسی لیے حضرت عباس کی صاحبزادی سے آپ کا نکاح نہیں ہوا، حالانکہ تھی. ابو طالب جو آپ کے چچا تھے ان کی بیٹی ام ہانی، ان کے ساتھ بھی آپ، بلکہ ام ہانی تو فرماتی تھی کہ میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن نے کہا ہے جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ان کے ساتھ، اور ہم نے چونکہ ہجرت نہیں کی اس لیے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا. یہ اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قید لگائی کہ خاندان کی لڑکیوں کو، اور آپ کا خاندان تو بہت بڑا عزت اور شرف والا خاندان تھا، خاندان کی لڑکیوں کو ایک قسم کا غرور ہوتا ہے، ایک قسم کا ناز ہوتا ہے. وہ اگر خاندان کی لڑکی حضور کے نکاح میں آتی تو وہ اس غرور اور فخر کی وجہ سے ممکن تھا کہ آپ کے لیے کچھ پریشانی کا باعث بن جاتی. تو اللہ نے شرط لگا دی کہ جنہوں نے ہجرت کی، جو اپنا خاندان، اپنے ماں باپ سب کچھ چھوڑ کر صرف اسلام کے حکم پر اگر مکہ چھوڑ کر مدینہ آ رہے ہیں تو کل کو اسلام کی طرف سے کوئی اور حکم بھی آئے گا تو ضرور وہ فالو کریں گے، ضرور اس کو قبول کریں گے.
تو یہ شرط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص لگا دی. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا. آپ کی تیسری خصوصیت، دو خصوصیت گزری، تیسری، اور ایمان والی عورت کو جو بغیر مہر کے اپنی ذات نبی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے ہدیے کے طور پر پیش کر دے، شرط یہ ہے کہ نبی اس کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ کرے. ہم میں سے کسی مرد کو اجازت نہیں کہ بغیر مہر کے نکاح کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی کہ اگر وہ کسی عورت کے ساتھ بغیر مہر کے نکاح کرنا چاہیں اور عورت سامنے سے اس کو قبول کرے تو اجازت ہے. ہمارے یہاں تو شریعت میں یہ حکم ہے کہ عام کوئی ایمان والا عورت سامنے سے یہ کہتی ہے کہ مجھ کو مہر نہیں چاہیے، یا یہ دونوں میاں بیوی اس شرط پر نکاح کرتے ہیں کہ درمیان میں کوئی مہر نہیں ہوگا، تو بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ مہر کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. مہر نکاح میں ضرور بھی ضرور، آپ نے طے نہیں کیا ہے تو بھی شریعت کی طرف سے آئے گا، جس کو مہر مثل بولتے ہیں. تو مہر کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین. یہ حکم آپ کے لیے خاص ہے، عام ایمان والوں کے لیے حکم نہیں ہے. عام ایمان والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا کہ جو کچھ حکم ہے ہم دوسری جگہوں پر بیان کر چکے اور ہم جانتے ہیں. قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم. یہ تمام احکام تمہارے یعنی نبی کے لیے خاص ہیں، دوسرے ایمان والوں کے لیے نہیں ہے. پکی بات یہ ہے کہ ان عام مسلمانوں پر جو احکام ہم نے ان کی بیویوں اور ان کی باندیوں کے بارے میں مقرر کیے ہیں وہ ہم کو معلوم ہے. نبی کے لیے بعض احکام اس لیے خاص کیے تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ رہیں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے. ابھی اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی گئی. تو اس پر جو ہے وہ مغربی میڈیا، یورپین کلچر والے بہت شور اور ہنگامہ کرتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ایک مرد کے نکاح میں 4 سے زیادہ ہو. حالانکہ بائبل اٹھا کر دیکھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے نکاح میں سینکڑوں، بائبل یہ کہتا ہے کہ داؤد اور سلیمان کے نکاح میں 100 سے زائد بیویاں تھیں. بلکہ جتنے دھارمک بڑے بڑے رشی یا جو بھی کہیں ان کے بڑے بڑے رہبر گزرے ہیں، ان سب کے نکاح کو دیکھیں تو کئی کئی ہمارے یہاں خود ہندوؤں کے یہاں بھی ہیں کہ ان کے جن کو وہ بھگوان کہتے ہیں یا جن کو وہ اپنا بڑا مانتے ہیں، انہوں نے کئی کئی نکاح کیے ہیں. تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین اور مضبوط اسکالر سمجھے جاتے ہیں، جن کی بات غیر مسلم بھی بہت غور سے سنتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اگر 4 باتیں سامنے رکھیں کبھی کسی قسم کا کوئی سوال نہیں ہوگا. پہلا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہوا تھا 25 سال کی عمر میں، جبکہ سامنے حضرت خدیجہ تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کنواری نہیں تھی، پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے اور ان نکاحوں سے اولاد بھی تھی. ایسی عورت سے 25 سال کی عمر میں ایک، یعنی ان کی عمر تو 40 سال تھی حضرت خدیجہ کی، 25 سال کے ایک نوجوان نے 40 سال کی بیوہ کے ساتھ نکاح کیا، اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی 50 سال تک، یعنی 50 آپ کی عمر رہی تب تک حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے اور کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. انہی سے آپ کی 4 بیٹیاں ہوئی. اور پھر حضرت خدیجہ کی جب وفات ہو گئی تو حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بچیوں کی تربیت کا مسئلہ سامنے تھا. خاندان والوں نے اور دوسرے صحابہ نے زور دے کر حضرت سودا، جو وہ بھی عمر میں بڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی کنواری نہیں تھی، وہ بھی جو پہلے کسی شوہر سے زندگی گزار چکی تھی، ان کے ساتھ نکاح کروایا بچیوں کی تربیت کے لیے. پھر اس کے بعد یہ آپ کی جتنے بعد کے نکاح ہوئے ہیں 55 سے لے کر 60 تک کے درمیان، 63 سال کی عمر میں آپ کا 55 سے 60 تک کی عمر کے درمیان آپ کے سارے نکاح ہوئے ہیں، جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں. اور اس سب نکاح کسی نہ کسی مصلحت سے ہوئے ہیں. جیسے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح اس لیے ہوا کہ انہوں نے بہت قربانیاں دی تھی اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ان کی دلداری کے لیے ان سے نکاح فرمایا. اسی طرح حضرت ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، ان کے ساتھ نکاح اس لیے کیا تاکہ ابو سفیان کی اسلام کے خلاف جو دشمنی ہے وہ کم ہو جائے. یہی وجہ ہے
کہ حبیبہ سے نکاح کرنے سے پہلے مکے کی طرف سے جتنی لڑائیاں مدینے والوں کے ساتھ ہوئی سب میں ابو سفیان صف اول میں تھے. حبیبہ کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد کہیں بھی ابو سفیان صف اول میں نظر نہیں آئے کسی بھی لڑائی میں. تو یہ فرق تھا, دشمن کی طاقت وہ ٹوٹی, وہ آپس میں مانوس ہوئے. اور بھی بہت ساری مصلحتیں الگ الگ نکاح کے موقع سے تھی. سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی چار دیواری کے باہر کی ہے, جس کو دیکھنے والے ہزاروں صحابہ ہیں, اور ایسے صحابہ ہیں جو آپ کی داڑھی میں بال کتنے سفید ہیں وہ بھی گن کر رکھے ہوئے تھے. تو وہ تو ساری زندگی امت کے سامنے آئے گی. گھر کی چار دیواری کے اندر کی زندگی وہ کیسے سامنے آئے گی؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے نکاح الگ الگ برادریوں کی اور الگ الگ قبیلوں کی عورتوں کے ساتھ آپ کے نکاح کروائے, تاکہ یہ اندر کی باتیں جو شریعت کی ہے, ایک میاں بیوی تنہائی میں کیسے زندگی گزاریں گے, اونچ نیچ ہوگی تو کیا کرنا ہے, کیسے اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے, شوہر کے مزاج کی رعایت کرنے کے لیے بیویوں کو کیا کیا کرنا چاہیے, یہ سب باتیں امہات المومنین جو امت کی مائیں ہیں ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچی. صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے 2210 حدیثیں منقول ہیں, صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. اور پھر ان کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے شاگردان صحابہ جو ان سے مسئلے لیتے تھے پوچھتے تھے, وہ 200 کے قریب صحابہ ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے علم سیکھا. اور ان کے ساتھ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. ان کے ساتھ 9 میں نکاح کرنے کی بھی وجہ یہی تھی کہ آپ کی دنیا سے جانے کے بعد ایک لمبی زندگی وہ جیے گی اور امت کے مختلف موقعوں سے وہ رہبری اور رہنمائی کرے گی. تو ایک تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ جو ایک مرد کو اس راستے سے لطف اٹھانے کی زندگی کا جو موقع سمجھا جاتا ہے وہ سارا تو آپ کا گزر چکا تھا. 55 سال کے بعد تو آپ نے دوسرے سارے نکاح فرمائے. اس لیے ایک بات تو یہ ذہن میں رہے. دوسری یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جتنی عورتوں سے آپ نے نکاح کیا سوائے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سب بیوہ تھی. صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کنواری تھی, باقی ساری کی ساری عورتیں, بلکہ بعض تو وہ تھی جن کے پہلے 2 نکاح ہو چکے. پہلے نکاح ہوا, پھر اس شوہر کی وفات ہوئی, پھر دوسرا نکاح کیا, پھر وفات ہوئی, پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اپنی نفسانی خواہش پوری کرنی ہوتی تو آپ کے ایک اشارے پر اپنے لیے دشمن قربان کرنے کے لیے تیار. آپ کو نہیں یاد ہے مکے میں باقاعدہ دشمن آئے تھے کہ آپ کو سرداری چاہیے, ہم سردار بناتے ہیں, آپ کو مال چاہیے, ہم مال دیں, اور آپ کو لڑکی چاہیے, آپ انگلی کرو, ہم اس کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, لیکن آپ دعوت کا کام مت کرو. تو آپ کو تو بہت پہلے یہ پیشکش کی گئی تھی کہ جو لڑکی آپ کو چاہیے اور جتنی حسین و جمیل چاہیے ہم لا کر دے سکتے ہیں. معلوم ہوا کہ آپ کو اپنے نفسانی چوچلے نعوذ باللہ پورے کرنے مقصود نہیں تھے, ورنہ پہلے آفریں تھیں. ان سب کو چھوڑ کر 55 سال کے بعد آپ نے یہ دھڑا دھڑ نکاح کیے تاکہ امت کو یہ سارے احکام جو شریعت کے ہیں وہ پہنچے. پھر ایک تیسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں جو ہماری مائیں ہیں, ان میں حضرت جویریہ اور حضرت زینب, ان دونوں کے علاوہ حسن میں, خوبصورتی میں کوئی بھی ممتاز نہیں تھی. ذہین تھی, اچھے اخلاق والی تھی, سخی تھی, اور سب میں بہت اچھی اچھی خوبیاں تھی, لیکن خوبصورتی میں صرف یہی 2 تھی. اگر آپ یہی مراد ہوتا آپ کی, یہی کہ اپنی خواہش پوری کرے یہ ہوتا, تو اپنے عربوں میں تو حسن کے جو ہے وہ ڈھیر لگے ہوئے تھے. اچھی اچھی عورتیں منتخب کر کے حسین و جمیل عورتیں اپنے نکاح میں لاتے. ایسا آپ نے نہیں فرمایا. اور چوتھی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اس زمانے کے مشرکین اور منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں یعنی ہماری ماؤں پر بھی تہمت لگانے کا موقع ملا تو ایک منافق نے لگا دیا. کوئی موقع آپ کی اپنے ذاتی بیٹوں کی وفات ہوئی تو بھی دشمن نے خوشیاں منائی. حالانکہ پکے سے پکا دشمن اگر کسی کے گھر میں وفات ہو تو وہ خاموش ہو جاتا ہے. اور ایسے کٹر اور ایسے خطرناک دشمنوں نے بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اس لائن سے انگلی نہیں اٹھائی. معلوم ہوا کہ ان کی اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ لوگ اٹھاتے نہیں اس کو, انہوں نے نہیں اٹھائی. جو جانی دشمن تھے آپ کے مشن کی راہ کے سب سے ابو جہل جیسے آدمی, اور
چلو اس کے بعد بھی بڑا زمانے تک مشرکین سامنے رہے، ابو جہل تو بدر میں چلا گیا، اور اس کے بعد بھی مشرکین اور منافقین رہے، کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس راستے سے کوئی انگلی نہیں اٹھائی گئی۔ تو یہ چار باتیں اگر مسلمان ذہن میں رکھیں تو کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آج کل میڈیا میں یہ سب عناوین بہت اٹھائے جاتے ہیں، اور ہمارے کالج کے بھولے والے نوجوان بھی اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے تفصیل سے بیان کر دیا کہ یہ چار پوائنٹ اگر سامنے رہے تو پھر کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ آگے جا کر اللہ تعالیٰ اگلی آیت ہے، اس آیت میں ایک اور حکم اللہ تعالیٰ بیان کرنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ جانتے ہیں جو تمہارے دلوں میں۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ نبی کے نکاح کے بارے میں اللہ بلا مت سوچو، اللہ جانتے ہیں جو تم سوچ رہے ہو، یہ وسوسے تمہارے دلوں میں نہیں آنے چاہیے، یہ سب شریعت کے اللہ تعالیٰ کے بعض نکاح تو اللہ نے آسمان پر کروایا، حضرت زینب کا نکاح تو آسمان پر ہوا، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفسانیت کہاں سے آ گئی؟ اس لیے کہ ایمان والے کو اس سلسلے میں بالکل کوئی ڈیفرنس والی بات ہونی نہیں چاہیے، سیدھا سیدھا آپ ان کے رشیوں، ان کے بڑوں کے زندگی نکالو، اس میں ملیں گے کہ ایک ایک کے دربار میں کتنی کتنی جو ہے وہ لڑکیاں اور رہا کرتی تھی، اور بغیر نکاح کے کتنے تعلقات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ دشمنوں میں 63 سال رہے، ایک دشمن نہیں ملتا جس نے اس راستے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی انگلی اٹھائی ہو۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، ہم مردوں کو تو یہ حکم ہے کہ اگر 4 نکاح کریں تو 2 چیزوں میں سب کو برابر برابر رکھنا ہے، ایک تو ایک کے ساتھ جتنا رات کا وقت گزاریں دوسرے کے ساتھ بھی اتنی ہی راتیں گزارنی، تیسری کے ساتھ بھی اتنی، چوتھی کے ساتھ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ آپ جس کے ساتھ جتنا وقت گزارنا چاہیں آپ کو اختیار ہے، باقی مردوں کو اختیار نہیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ نے اس اختیار کو کبھی استعمال نہیں فرمایا، آپ ہمیشہ اپنی بیویوں کے درمیان انصاف قائم کرتے تھے، بلکہ جب آپ کی وفات کا موقع آیا تو وفات کے موقع سے اب بار بار گھر بدلنا اچھا نہیں تھا، آپ بیمار تھے، تو آپ نے سب بیویوں کو جمع کر کے اجازت لی کہ میں یہ بیماری کا ایام عائشہ کے گھر میں گزاروں، سب نے اجازت دی اس کے بعد۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول وہ نقل کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ اللہ جس چیز کا آپ نے مجھ کو اختیار دیا تھا اس میں میں نے برابر بیلنس کیا، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی اور ظلم نہیں، لیکن جس چیز پر مجھ کو اختیار نہیں ہے، یعنی قلب کا رجحان، قلب میں کسی، دل میں کسی ایک کی محبت کا بڑھ جانا، یہ تو آدمی کے اختیار کی چیز نہیں ہے، اس میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری گرفت اور پکڑ نہ فرمائیے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا، اس کے باوجود بھی آپ نے کبھی اس اختیار کو استعمال نہیں کیا اور سب بیویوں کے درمیان برابر برابر وقت گزارا، بلکہ جب آپ سفر میں تشریف لے جاتے تھے تو آپ جو ہے وہ چٹھی اچھالتے تھے، قرآن اندازی کرتے تھے، جس کا نام نکلتا تھا اس کو لے جاتے تھے اپنے ساتھ، ایسا نہیں کہ آپ کو جو پسند ہے، جو آپ کے دل سے زیادہ قریب ہے اس کو، ہمیشہ ہر مرحلے سے آپ نے انصاف کرنے کی اپنی بیویوں میں کوشش کی، حالانکہ اللہ کی طرف سے یہ اختیار دیا گیا تھا کہ نبی ان بیویوں میں سے جس کی باری کو تم چاہو ملتوی یعنی مؤخر کر دو، اور جس کو چاہو اپنے پاس رکھو، اور جن عورتوں کو باری سے الگ کر دیا ہو ان میں سے جس عورت کو بھی اپنے پاس واپس بلانا چاہو تو اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں زیادہ امید ہے کہ ان سب عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے حکم دیا نا کہ نبی پر باری لازم نہیں ہے، اس سے عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی۔ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ الٹا ہے، یوں کہنا چاہیے تھا کہ باری لگا دو تاکہ عورتوں کو کی آنکھیں ٹھنڈی رہے، اللہ فرما رہے نہیں، باری نہیں ہے اس لیے عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی، اس وجہ یہ ہے کہ اگر باری لگا دیتے تو ہر عورت اپنا حق سمجھتی، اور جب آدمی اپنا کوئی کسی چیز کو اپنا حق سمجھتا ہے اور نہیں ملتا ہے تو بڑا ناراض ہوتا ہے، تو اللہ نے یہ کہا کہ کسی کا کوئی حق نہیں، ہمارے نبی جو ہے وہ ہمارے پیارے ہیں، وہ جس کے پاس آویں جو دیں وہ خوشی سے لے لو جتنا وقت دیں۔ پھر حضور نے اس کو استعمال نہیں کیا، آپ نے برابر برابر تقسیم کیا، لیکن پہلے سے بیویوں کا قرآن نے ذہن بنا لیا کہ تم کو جتنا وقت اللہ کے نبی دے وہ تمہارے لیے غنیمت کی بات ہے، تمہارے لیے سعادت کی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے باری متعین نہیں کی ہے
ایک بڑے جھگڑے کے دروازے کو بند کر دیا. اگر باری متعین کرتے تو پھر وہ جاسوسی کرنا ہوتا کہ کس کی باری پہ کون کہاں جائے، وہ سب بڑے مسائل کھڑے ہوتے. تو یہ ہم نے حکم دیا، اس میں تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور ان بیویوں کو کوئی غم نہیں ہوگا اور آپ ان کو جو کچھ بھی دیں گے اس پر وہ سب کی سب راضی رہے گی. اے مسلمانوں، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو جانتے ہیں. وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ تعالیٰ بڑے جاننے والے اور بڑے حلم والے ہیں. آخری آیت چوتھی، لا یحل لک النساء من بعد. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے یہ بات آئی تھی، ان بیویوں سے کہا گیا تھا کہ آپ کو یا تو دنیا کا مال لینا ہے تو حضور کے نکاح سے الگ ہو جاؤ، اور اگر حضور کے ساتھ رہنا ہے تو دنیا کی بات نہیں کرنا. ساری بیویوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ پر پتھر باندھیں گے لیکن آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم آپ کے نکاح سے الگ ہونا نہیں چاہتے ہیں، یہ ساری بیویوں نے کہا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی پر ان کو پلٹ کر انعام دیا. اور پہلی والی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک حکم لگایا تھا کہ کسی کی کوئی باری نہیں، کوئی حق نہیں. تو اللہ نے پلٹ کر اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ یہ 9 آپ کے نکاح میں ہے اس وقت، اب اس کے بعد آپ 10ویں نہیں کریں گے. ان میں سے کسی کو اپنے نکاح سے نہیں علیحدہ نہیں کریں گے، کوئی عورت باہر سے نکاح کر کے ان پر نہیں لائیں گے. 9 میں سے ایک کو طلاق دے کے پھر وہ 9ویں جگہ فل کرنے کی کوشش ایسا بھی نہیں کریں گے. نہ اضافہ کریں گے، نہ کمی کریں گے، نہ بدلی کریں گے. یہ 9 کی 9، یہ ان بیویوں کی اطاعت کا اللہ نے یہ انعام دیا ان کو کہ اب ہم اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ ان 9 کے علاوہ بھلے سے ہم نے حلال کیے لیکن اب آپ جو ہے وہ نکاح نہیں کریں گے. جو شریعت کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. لا يحل لك النساء من بعد، اس یعنی اوپر جو بتائی گئی یا موجودہ عورتوں کے بعد دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم ان موجودہ عورتوں کے بدلے میں کسی دوسری عورت سے نکاح کر لو، اگرچہ ان عورتوں کی خوبی تم کو پسند آئی ہوں، مگر جو باندیاں تمہاری مالکی میں آئی وہ تمہارے لیے حلال ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی نگرانی کرنے والے ہیں. ان سارے احکام کے بعد یہ بتا دیا کہ اللہ ہر چیز کے نگران ہے. یہ مت سمجھنا کہ گھر کی 4 دیواری میں بیوی کے ساتھ کیا کرتے ہوں، ظلم کرتے ہوں، باہر لوگوں کے سامنے اچھا رہتے ہو تو اللہ کو کچھ پتہ نہیں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی نگرانی کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ قرآن پاک کے ان مضامین کو اور اے اللہ ان احکام کو اے اللہ ہمیں جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن پاک کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں اور ہماری نسلوں کے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ ہماری نسلوں میں قرآن کے حافظ اور دین کے عالم پیدا فرمانے کے فیصلے فرما. اے اللہ ہمیں دین کے ساتھ سچی پکی محبت اور سچا پکا عشق نصیب فرما. اے اللہ دین کے 5 احکام کو اے اللہ 5 شعبوں کو اپنی زندگی میں اللہ جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ حاضرین مجلس کی جائز اور نیک تمناؤں کو پورا فرما. اللہ مسلمانوں کی جان و مال کی اللہ بھرپور حفاظت فرما، ان کے ایمان و اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد فرما. اے اللہ مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد فرما. اے اللہ تو اپنے لشکر جس پر چاہے مسلط کر سکتا ہے. تو نے خود قرآن میں کہا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ تیرا لشکر تو ہی جانتا ہے. اے اللہ دشمنوں پر اپنے لشکروں میں سے ایک لشکر مسلط فرما. مظلوم مسلمان غزہ کے مظلوم مسلمان بھائیوں کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. ان کے زخمیوں کو اے اللہ ان کے زخمیوں کو تندرستی عطا فرما. ان کی بیواؤں کے اللہ گزران کی اللہ سبیلیں اور شکلیں پیدا فرما. اے اللہ ان کے پیاسوں کی پیاس بجھا، ان کے بھوکوں کی بھوک مٹا، ان کے ننگوں کو اللہ کپڑے پہنا. اے اللہ ہم تو سردی میں گھر کی 4 دیواری میں گرم گرم
گرم کپڑوں میں سوتے ہیں، اللہ ان کے معصوم معصوم بچے سڑکوں پر سوتے ہیں، اے اللہ آپ نے جیسے ابراہیم علیہ السلام پر گرم آپ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، اے اللہ اس ٹھنڈی کو ان کے لیے گرم بنا دے۔ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کو جو چاہیں کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے، اے اللہ اپنی خاص رحمت ان کے ساتھ شامل حال فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان و اسلام پر خاتمہ نصیب فرما، ہمارے دنیا اور آخرت کی تمام جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائی، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، محض اپنے فضل اور کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمته